الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। तमाम तर हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला है, गौसे आज़म है, दाता है, गंज बख्श है, रंज बख्श है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया वालिय बतहा सय्यदुल कौनैन व सय्यदुस सकलैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दरूदो सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करने के बाद, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, गिरदो नवा मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाने वालों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात मेरे इस्लामी माओं बहनों, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तौफ़ीक़ ख़ास के साथ आज 3 दिसंबर 2021 के खुतबा-ए जुमअतुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू का मौका खालिक कायनात ने अता फरमाया है। दुआ फरमाओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए और आपके लिए ज़रिया नजात का सबब बना दें, बख्शिश का बहाना बना दें और मग़फ़िरत का ख़ज़ाना तैयार फरमा दें। इससे पहले कि मैं अपना मज़मून शुरू करूँ, हमारे मोहतरम और प्यारे भाई हाजी मोहम्मद आरिफ साहब बीमार हैं और उनका ऑपरेशन होने वाला है। इसी तरह इंतहाई मेरे मोहतरम इज़्ज़त मुआब जनाब मोहम्मद हैं दानियाल साहब साहिवाल से, उनके दिमाग का ऑपरेशन होने वाला है और वो इस वक्त मुल्तान निश्तर के अंदर दाखिल हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और ये जो 2 शख्सियात जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया है, हाजी मोहम्मद आरिफ साहब और मोहतरम मोहम्मद दानियाल साहब, दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ऑपरेशन को कामयाब व कामरान फरमा दें। इसी तरह मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब खतीब लोंगों की, उनकी पुप्पी वफ़ात पा चुकी है। दुआ फरमाएं कि खालिक मालिक राज़िक मौलाना शेख अब्दुल गफ़्फ़ार हाफ़िज़हुल्लाह ताला की पुप्पी जान को अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मरफ़ा मुकाम अता फ़रमाए और उस अल्लाह की बंदी के बरज़ख़ी मनाजिल को अल्लाह पाक आसान फ़रमाए और उनके पस मंदागान को
صبر جمیل اجر جزیل کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں جو گھروں میں بیماروں، گھروں میں ہسپتالوں میں، اس اللہ کی زمین پر جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جو کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، خالق مالک رازق اپنے فضل اور رحمت سے سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یہ آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کے اندر خالق مالک رازق اعلان فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ بلا شبہ خالق مالک رازق اور اللہ ایسے بندے کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، ایسے بندے کو اللہ ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہے۔ اسی طرح ہمارے اس معاشرے کے اندر جنگ و جدال کا بازار جو گرم ہوتا ہے، فساد جو ہوتے ہیں، قتل و غارت جو ہوتی ہے، اس کا مین سبب جو ہے وہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے گھروں میں، معاشرے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جب جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کی تحقیقات کے اندر جب جاتے ہیں تو بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو بندہ ہی جھوٹا تھا، اس کی بات ہی جھوٹی نکلی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت فرمائی تھی نا، وہ یہی تھی کہ اے میرے بیٹے جھگڑا چھوڑ دے، اے میرے بیٹے جھگڑا چھوڑ دے، کیونکہ اس کا نفع قلیل ہے، اس کا نفع قلیل ہے۔ اور یہ جھگڑا جو ہے بھائیوں کے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے۔ سلیمان بن داود علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرمائی۔ کاش آج ہم بھی اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو ایسی نصیحت کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ سنن الدارمی کی پہلی جلد صفحہ 102 کے اوپر یہ نصیحت موجود ہے۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قد افلح من اسم من المرائی والغضب والطمع۔ اب یہ بات جو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ البدایہ والنہایہ کی 9ویں جلد صفحہ 209 کے اوپر موجود ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ قد افلح، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔
قد افلح من اسیما جو بچا لیا گیا من المرا والغضب والطمع، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو بچا لیا گیا من المرا جھگڑے سے، والغضب غصے سے، والطمع اور لالچ سے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس قول کا محور اور مرکز یہ بنتا ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ کو جھگڑے سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، غصے سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس بندے نے اپنے آپ کو جھگڑا، لالچ اور غصہ ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا نا، قد افلح، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور ہے بھی حقیقت بات، جھگڑا غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے جی، اور شیطان اللہ کے بندوں کو ورغلاتا ہے کہ آپ نے ابھی کچھ نہیں کیا، کچھ اور کریں، کچھ اور کریں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے نا انسان کو، بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا نام ہے تعوذ۔ جب بھی انسان کو غصہ آئے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، پانی پی لے، تو یہ غصہ دور کرنے کا علاج اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر پھر بھی انسان کا غصہ ختم نہیں ہو رہا، پھر وہ اس جگہ سے ذرا تھوڑا سا دور چلا جائے، انسان کا غصہ ایٹومیٹک ہے ختم ہو جائے گا۔ تو قول عمر بن عبدالعزیز جو فرمایا کرتے تھے قد افلح من اسم من المرا والغضب والطمع، جس انسان نے اپنے آپ کو غصے سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو لالچ سے بچا لیا، طمع سے بچا لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح جو شخص غصے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی سے مناظرہ کرنا ہو، مکالمہ کرنا ہو، مجادلہ کرنا ہو، بات کرنی ہو، جائز بحث و تکرار کرنا ہو، تو پھر قرآن نے بھی ایک اصول دیا ہے۔ جو قرآن کے اس اسلوب کو سمجھے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے مناظروں کے اندر جب انسان غصے کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی سے بحث و تکرار کرنا ہے حق کو واضح کرنے کے لیے تو وہ اسلام کے اندر جائز ہے، وہ اسلام کے اندر جائز ہے، جس کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46، سورۃ العنکبوت اور آیت نمبر 46 کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، تم اہل کتاب سے اچھے طریقے کے ساتھ جھگڑا کرو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر آپ نے
اہل کتاب سے جھگڑا کرنا ہے تو قرآن نے قانون کیا فرمایا؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو احسن انداز کے اندر ہے آپ نے جھگڑا کرنا ہے۔ اس جھگڑے سے مراد بحث ہے، اس جھگڑے سے مراد حق کی وضاحت ہے۔ یہ ایک ہوگی قرآن مجید سے دلیل۔ اگر حق کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی دوسری دلیل جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حق بات کو واضح کرنے کے لیے جو جائز تکرار ہے اس کی قرآن نے اجازت دی ہے۔ ایک دلیل تو میں نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 سے پیش کی ہے، اور دوسری دلیل سورۃ النحل آیت نمبر 125، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ان کے ساتھ اس طریقے سے جھگڑا کرو، ان کے ساتھ اس انداز کے ساتھ بحث و تکرار کرو۔ وَجَادِلْهُمْ، ان کے ساتھ اس انداز کے ساتھ جھگڑا کرو۔ وَجَادِلْهُمْ، ان کے ساتھ اس انداز کے ساتھ بحث کرو۔ ہِیَ احسن، جو احسن انداز، جو سب سے اچھا انداز ہے۔ اس انداز کے اندر اگر انسان بات کرتا ہے نا جی تو حق کا پیغام بھی واضح ہو جاتا ہے، انسان زبان سے گالی گلوچ بھی نہیں کرتا اور جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ اور جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو سیدھی راہ کبھی بھی نہیں دکھاتے جو جھوٹا ہے۔ یہ قرآن نے بتا دیا۔ ہاں جی، سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے اس قانون کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگر ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، اللہ کے پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ جھوٹ بولنا عام حالت کے اندر بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ عام حالات کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت بزرگوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا جی تو یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، یہ فرمان مسلم کے اندر موجود ہے، اور مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2607۔ دوسرا حوالہ 6637 اور بخاری کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 6094۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا اللہ کے پیغمبر نے اجازت نہیں دی، اللہ پاک نے بھی اجازت نہیں دی۔ اللہ پاک نے تو یہ بات بیان فرمائی ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہے میرے اللہ اس کو سیدھی راہ کبھی نہیں دکھاتے۔ آج کاروبار ہے تو جھوٹ پر مبنی ہے، گھریلو معاملات ہیں تو وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ گھریلو معاملات، دنیا کا کوئی ایسا فلسفہ،
دنیا کا کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس کے اندر ہم جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عام حالت کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ اور جس روایت کا میں نے آپ کے سامنے مسلم سے 2 حوالے دیے ہیں اور بخاری سے 1 حوالہ دیا ہے، اب امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیے۔ فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل ویکذب حتی یتحری الکذب عند اللہ کذاب۔ اب یہ جو روایت پڑھی ہے نا جی، اب اس روایت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ امام کائنات نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایاکم، فرمایا ایاکم، آپ کی زبان سے ایاکم کے الفاظ نکلے ہیں، بچ جاؤ۔ ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن نے تو کھل یہ بیان کیا، جو کچھ میرے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے میرے رسول تمہیں روکیں اس سے روک جاؤ۔ قرآن روک رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول نے روکا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ مگر آج ہمارا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لو، جھوٹ سے خالی نہیں ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو خیر پیارے پیغمبر، پہلے دعا کر لو اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ جو روایت پڑھی ہے نا، ایاکم والکذب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچ جاؤ۔ توجہ میری طرف رہے جی۔ اگر جو بندہ جھوٹ سے نہیں رکتا، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا، تو امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اگر جھوٹ بولنے سے نہیں بچو گے تو یہ جھوٹ تمہیں نار کی طرف لے کر جائے گا، یہ جھوٹ تمہیں آگ کی طرف لے کر جائے گا، یہ جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ جو بندہ جھوٹ بولنے سے نہیں بچے گا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، تو یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایاکم والکذب فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب اس روایت کا معنی اس انداز کے اندر سمجھو، ایاکم والکذب،
جھوٹ سے بچ جاؤ۔ جو بندہ جھوٹ بولنے سے نہیں بچے گا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ انسان کو فجور کی طرف لے کر جائے گا، اپنا گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور آگے سنیے، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ، جو بندہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتا ہے، وَيَكْذِبُ، ہمیشہ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ وَيَكْذِبُ، جو بندہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے لیے وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ، یا جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے کہ یار میں ایسے الفاظ کا انتخاب کروں گا جو میرے جھوٹ پر صادق آئیں اور وہ میرا جھوٹ کامیاب ہو جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، جو بندہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، یہاں تک کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں بھی یہ بندہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اب غور فرمائیں، جو بندہ میرے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جائے اس کا کچھ مقام، قدر، عزت باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ دعا کرو اللہ ہماری زندگیوں سے اس جھوٹ والی بیماری کو نکال دے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بعض اوقات جب محفل لگی ہوتی ہے، محفل سجی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر انسان دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو منع کرتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ہے دعویٰ، اب میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں، اس کا پہلے حوالہ سنیے۔ اب یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر موجود ہے، 4990 حدیث کا نمبر ہے۔ اور دوسرا حوالہ سنن الترمذی کے اندر 2315۔ تیسرا حوالہ احمد کی 5ویں جلد صفحہ 2 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ بندہ ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بعض اوقات جب محفل سجی ہوتی ہے تو لوگ ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب سنیے روایت جس کا میں حوالہ عرض کر چکا ہوں۔ بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے دادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِينَ يُحَدِّثُ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان تواڈے سامنے پڑھے ہے، ذرا توجہ کریا جی۔ اگر توجہ دے نال بات سنو گے تے بڑی اصلاح ہوئے گی۔ اللہ دے پیغمبر نے ایسے لوگاں دے واسطے جڑے الفاظ بیان فرمائے نے، ویل اللہ، ہلاکت ہے
اس بندے دے واسطے، ویل لہو بربادی ہے اس بندے دے واسطے، ویل للذی ہلاک ہو گیا او بندہ، برباد ہو گیا او بندہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یحدثو فیکذبو، جڑا بندہ جھوٹ بول لے۔ ہن دوبارہ ترجمہ دے غور کریا جی، ویلن ہلاک ہو گیا، للذی اس بندے دے واسطے، یحدثو جدو بول دائے، فیکذبو جھوٹ بول دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کریا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ بندہ جدو وی بول لے تے جھوٹ بول لے، لیُضحِکَ بِهِ الْقَوْمَ، جھوٹ اس واسطے بول لے لوگاں نو ہنسان واسطے، جھوٹ اس واسطے بول لے لوگاں دے اندر بلے بلے کران واسطے۔ امام کائنات دا کلمہ پڑھنے والوں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ بندہ جڑا جدوں بول دے تے جھوٹ بول لے، اور جھوٹ بولن دا مقصد کی ہے، لیُضحِکَ بِهِ الْقَوْمَ، لوگانو ہنسان واسطے۔ فرمایا ویل لہو برباد ہو گیا، ثم ویل لہو، پھر آپ نے سما کا لفظ اپنی زبان سے نکال کے فرمایا پھر وہ بندہ برباد ہو گیا۔ غور کرو، امام کائنات نے 3 مرتبہ فرمایا ہلاک ہو گیا وہ بندہ جدو جھوٹ بول دے یا ہمیشہ واسطے جھوٹ بول دے، پھر آگے فرمایا لوگاں نو ہنسان واسطے، پھر آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا۔ اللہ دے رسول اگر ایک واری بھی بیان فرما دیں دے تے اسی کلمہ گو مسلمانہ نو آپ دی بات دے آپ دی ذات تے یقین ہے اور اعتبار ہے۔ تو ثابت کی ہویا کہ جس کے لیے امام کائنات 3 مرتبہ ہلاکت کا لفظ استعمال فرمائیں، اب خود اندازہ کرو اس بندے کا کیا بنے گا۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آپ نے ہلاکت کا ذکر فرمایا اس انسان کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں سے اس جھوٹ کو نکال دے۔ تو اس حدیث سے اور کیا باتیں ثابت ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے سچ بولنا چاہیے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا خوش طبعی فراہم کرنے کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں۔